رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 روزے رکھے، بھوک رکھ کے کھایا، یہ ساری چیزیں کی، اور سب سے زیادہ چیلنجز بھی ان کو تھے، اور انہوں نے سارے مطلب ایک بہترین اگزامپل ہے ہمارے لیے. کوئی بھی ایک چیز ان کی لائف سے ایسی نہیں ہے جو کہ ہم اپلائی کریں اپنی لائف میں اور ہم کمزور ہوں. کرکٹ کھیلی اور پھر 2 3 بوتل ایک ساتھ ہی ٹکا گئے، یعنی کہ سب کچھ. تو وہ جو چیزیں ہم نے کی ہیں نا، اسی کا یہ ہم خمیازہ. برگرز کتنا ہمارے ہیلتھ پہ افیکٹ کر رہے ہیں، برگرز اور فیزی ڈرنکس؟ ہفتے میں 1 دفعہ کی خیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا دار و مدار ہی خطرناک، یہ جو نارمل جو ریگولر ڈرنکس ہے اس کے اندر جو شوگر کی فارم ہے یا ہائی فرکٹوز کارن سرپ ہے، کہ اس میں فرکٹوز اور شوگر فری ہے، اس میں کیا سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں ویسے؟ دیکھیں وہ تھوڑا برین فاگ کی طرف، لیکن وہ بھی اگر ضرورت سے زیادہ کی بات آ رہی ہے کہ کتنا کھائیں کوانٹٹی پہ، اور خوراک سے دور رہنا بڑا ضروری ہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم فاسٹنگ کریں گے ہفتے میں 2 دن تو ہم کمزور نہیں ہو جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 روزے رکھے، بھوک رکھ کے کھایا، یہ ساری چیزیں کی، اور سب سے زیادہ چیلنجز بھی ان کو تھے، اور انہوں نے سارے مطلب ایک بہترین ایگزامپل ہے ہمارے لیے. اور کوئی بھی ایک چیز ان کی لائف سے ایسی نہیں ہے جو کہ ہم اپلائی کریں اپنی لائف میں اور ہم کمزور ہو جائیں گے. ہم جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوں گے، اور یہ انرجی کو جس طریقے سے ہماری باڈی استعمال کرتی ہے نا، میٹابولک فلیکسیبلٹی، میں آج چکا ہوں تو میں اس کے اوپر بھی اگر بات کرنا چاہوں گا کہ میٹابولک فلیکسیبلٹی کیا ہے. ہمارے جو بزرگ تھے نا، وہ صبح فجر اٹھے ارلی، انہوں نے بریک فاسٹ کیا، پھر نکل گئے کھیتی باڑی کی، اور پھر کافی دیر بعد جا کے کہیں ان کو کھانا ملا. فوڈ اتنا اویلیبل نہیں تھا، تو ان کے جسم کے اندر ایک چیز تھی میٹابولک فلیکسیبلٹی. ان کی باڈی گلوکوز سے بھی توانائی استعمال کرتی تھی اور فیٹ سے بھی توانائی استعمال کرتی تھی. ہماری جو جنریشن ہے نا، ہم نے کرکٹرز کو دیکھ کے پیپسیاں پی ہیں، ڈرنکس پی ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح بات، یعنی کہ ہم ڈسٹرائڈ آور سیلز. کرکٹ کے 5 گھنٹے کرکٹ کھیلی اور پھر 2 3 بوتل ایک ساتھ ہی ٹکا گئے، یعنی کہ سب کچھ. تو وہ جو چیزیں ہم نے کی ہیں نا، اسی کا یہ ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ یہ جو میٹابولک فلیکسیبلٹی ہے یہ ہمارے جسم سے نکل گئی ہے، اور ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں گلوکوز پہ. جب ہم کسی کو لو کارب ڈائٹ پہ ڈالتے ہیں تو پہلے ایک ہفتہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کوئی ڈرگ چھوڑ ہے، صحیح بات، مطلب وڈرال پراپر نا، کہ وہ اس کے بعد جا کے کہیں دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے میں وہ انرجی لیولز واپس آتے ہیں. اور وہ کیونکہ وہ میٹابولک فلیکسیبلٹی واپس آ رہی ہوتی ہے. اب باڈی کیٹونز کے ذریعے فیٹ کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں انرجی کے طور پہ. ایگزیکٹلی. مجھے نا صبح اگر میں سائیکلنگ پہ جانا چاہتا ہوں نا، مجھے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہوتی ہے، سخت انرجی کی کمی فیل ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ابھی ناشتہ کر لیا اور بھرے پیٹ کے ساتھ میں یہ سائیکلنگ کیسے کروں گا، اس کے لیے پھر مجھے ویٹ کرنا پڑے گا. تو آئی آلویز فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو مینیج کہ وہ کیسے کیا جائے اس کو. تو یو آر سیئنگ کہ go to exercise or any type of exertion without taking anything تاکہ metabolic flexibility پیدا ہو. ڈاکٹر نادر علی میر جو کارڈیولوجسٹ جن کی میں بات کر رہا تھا، وہ بھی سائیکلنگ اور مطلب 35 کلومیٹر وہ کرتے ہیں سائیکلنگ ڈیلی نا. تو وہ ان کو نا 20 پاؤنڈ وزن کم کرنا تھا. اچھا. تو وہ جو مشورے اپنے پیشنٹس کو دیتے تھے، کہتے ہیں یہ ان کی اپنی زبانی یہ بات ہے ان کی ویڈیو میں، کہتے ہیں میں نے خود پہ بھی اپلائی کیا، کم ہی نہیں ہو رہا وزن. اچھا. تو میں نے سنا کہ کوئی ایک سائیکلسٹ آیا، کوئی پروفیشنل جو مشہور ہے ایز اے لو کارب سائیکلسٹ. تو میں نے کہا لو کارب، باڈی کو تو کاربس چاہیے ہوتے ہیں، یہ کیسا سائیکلسٹ؟ کہتے میں اس کے پاس چلا گیا. اچھا. تو میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کاربس نہیں لیتے. کہتے یس. کہتے کیوں، آپ کی باڈی کو ضروری نہیں؟ ایک کارڈیولوجسٹ ایک سائیکلسٹ سے پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو مین بات کہ آپ کی باڈی کو کاربس نہیں چاہیے ہوتے. کہتے ہیں نہیں چاہیے ہوتے. لائک چاہیے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، آپ کی باڈی کو صرف فیٹی ایسڈ اور امینو ایسڈ چاہیے ہوتے ہیں، وہ اسینشیل ہوتے ہیں. اب دا ڈاکٹر از کنفیوزڈ، ٹھیک ہے نا، اور وہ واپس جاتا ہے اور وہ ہائی اسکول کی ساری بات کہتے ہیں وہ صحیح تھا اور میں غلط ہوں. تو پھر اس کے پاس میں جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا کھانا چاہیے، اور پھر وہ جب میرا پیٹرن سیٹ کرتا ہے 2 منتھس میں 20 پاؤنڈ نیچے ہوتا ہوں. اور وہ سائیکلسٹ کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ وہ پرفارمنس کو ایک ٹرم ہوتا ہے کہ جو آپ کی بڑھ جاتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں 2 منتھس میں میری کہاں سے کہاں چلی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈائٹ ہے نا، یہ اس پہ جو ہم لو کارب کی بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں شاید میں ہوں، ایک ڈاکٹر خالد جمیل ہیں، کچھ ایک ڈاکٹرز اور ہیں. باہر ممالک میں یہ پراپر سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور لو کارب ڈائٹ ان بیماریوں کی مینجمنٹ میں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ جو امریکہ میں جو ہو رہا ہے نا، وہ ادھر بھی ہوگا، لیکن اس میں گیپ ہوگا. برگرز کتنا ہمارے ہیلتھ پہ افیکٹ کر رہے ہیں، برگرز اور فیزی ڈرنکس؟ ہفتے میں 1 دفعہ کی خیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا دار و مدار ہی اس کے اوپر ہے. دیکھیں ہم سانپ کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ اسکن جو ہے نا شیڈ کرتا ہے، نئی اسکن آتی ہے. انسان بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جو اوپر کی لیئر ہے نا وہ شیڈ آف ہو رہی ہوتی ہے، نیچے سے نہیں آ رہی ہوتی. جو 1 ماہ میں کھایا ہے نا، وہی آپ کے جسم کا حصہ بننے والی ہے. اگر آپ نے کوالٹی فوڈ کھایا ہے تو کوالٹی
स्किन के जो सेल्स हैं वो उसी तरह से सामने आएंगे. तो यू आर व्हाट यू ईट. ये जो फूड इज मेडिसिन वाला जो कॉन्सेप्ट करता है क्या हमारे साथ बॉडी के साथ बर्गर या फिजी ड्रिंक इंसुलिन रेजिस्टेंस को ऊपर ले जाता है, लगता है आज आप इन्फ्लेमेशन को फिजी बढ़ा. ड्रिंक्स को ना छोड़ना चाह रहे छोड़ा हैं मैंने आज से. वैसे. देखिए आपके पास शुगर फ्री वाली ऑप्शंस हैं, ठीक है ना. और मैं तो अब इज इट रियल वैसे? ये थोड़ा मैं तो काफी कंफ्यूज होता है इस वक्त शुगर फ्री जो ड्रिंक है उसमें स्वीटनर्स होते हैं, उनके अलग साइड इफेक्ट्स हैं. हाँ. लेकिन जितना खतरनाक ये जो नॉर्मल जो रेगुलर ड्रिंक्स है उसके अंदर जो शुगर की फॉर्म है या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, ये उसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है. अच्छा यानी कि दोनों तरीके से बॉडी का सत्यानाश कर रही है. तो इस वजह से उसको कम करने के लिए अगर मेरा कोई क्लाइंट दिन में 2 दफा, बेहतर तो ये है कि कोई लो कार्ब लेमोनेड पी ले, कोई शुगर फ्री जाविश्री सॉर्ट ऑफ कोई चीज बना ले. ये जो लेमनेड में जो ये डलती है कोई वो सोडा डालते हैं या कभी 7 अप डाल देते हैं उसको कार्बोनेटेड बनाने के लिए. ये मेरे साथ एक बड़ी इसके ऊपर ना बड़ी फनी स्टोरी है. ये मैं स्टार्ट में सुना है वो डाइट से रिलेटेड बस ये ऑब्सेस्ड था. तो मैं ना इधर मैं नाम नहीं लूंगा जगह का, तो मैं वहाँ चकोतरे का जूस पीने आता था क्योंकि उनके चकोतरे का जूस सबसे मजे का होता था. अच्छा जिससे मुझे वो तस्कीन मिल जाती थी क्योंकि मेरी पूरी डाइट इतनी स्ट्रिक्ट होती थी. वो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग थी, उसमें इतनी जायकेदार चीजें थी नहीं. तो जो मेरा एक जो वो होता था कि वर्कआउट के बाद मैं वॉक एंड से आता था अच्छा और सिर्फ वो एक चकोतरे को उस एक खास जगह से पीने के लिए हफ्ते में 2 या 3 दफा. तो मैं रेगुलर उनका कस्टमर था. तो एक दिन वो बंदा है, उसने कहा जरा बात सुने, जरा साइड पे आए. मैं आपकी फिजिक देखता हूँ ना और आप इतनी मेहनत करते हैं, मेरा दिल जलता है ये ना पिया करे. तो मैंने कहा क्यों? कहते इसमें हम 7 अप डालते हैं. मैंने सोचा, मैंने कहा अल्लाह तेरा भला करे कि तूने बता दिया. एक तो मेरी ये इतनी दूर से आने की मुशक्कत खत्म हुई और उसके बाद मुझे जैसे तक आप बिट्रेट फील कर रहे होते हो मेरे साथ कितना कोई बड़ा धोखा. यार बड़ा इखलास वाला बंदा था, उसने बता दिया. देखिए ये मैं कहता हूँ ना कि आपकी अपनी नीयत ठीक हो ना तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे बंदों से आपको ये नहीं कि उसका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, वो वहाँ पे काम कर रहा है. हाँ इज ब्रेकिंग हिज कस्टमर. तो वो लेकिन वो आया है और उसने बोला है कि यार ये बंदा इतना ख्वार होता है और इधर आके ये 7 अप पी के चला जाता है. तो वो मतलब तो ये सारी चीजें मतलब होती रही तो है. जो शुगर फ्री है उसमें क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं वैसे? देखें वो थोड़ा ब्रेन फॉग की तरफ, लेकिन वो भी अगर जरूरत से ज्यादा की जाए. प्रॉब्लम क्या है हमारे लोगों के साथ, ये जो फूड वो जब रिप्लेस करते हैं तो मैं लोगों को जानता हूँ जो 1.5 लीटर का पूरा डाइट सोडा पी जाएंगे. अगर आपने दिन में 1 कैन या 2 कैन रखे हैं तो ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है. ठीक है, अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ना चाह रहे हैं ना आप एकदम से तो बिल्कुल तो ये अगर आपने छोड़ा हुआ तो ये स्टार्ट ना कर. हाँ ये स्टार्ट नहीं कर दीजिए. अगर छोड़ा हुआ है तो बेहतर है. लेकिन अगर शाज़ो नादिर कभी ना कभी वंस इन अ ब्लू मून अगर कोई कभी दिल करता है तो कोई बुरी बात नहीं.